امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے؟ یہ بھی غلط کہا جاتا ہے، کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن الکبری البیہقی میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے صرف، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ پوچھیں، صدیق اکبر فاروق اعظم آگے کیا آتا ہے؟ صرف غنی، اتھی ہونا چاہیے تھے غنی کبیر، کوئی نہیں نہ آیا، وہ صحیح ہے، صرف غنی۔ حیدر کرار، حیدر اعظم تو کوئی نہیں آیا نا، علی المرتضیٰ ہی آیا، مرتضیٰ اعظم تو نہیں آیا نا۔ تو یہ پہلے دو علماء نے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی اور کو بھی ٹائٹل دے دیں گے، وہ ٹائٹل بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنے زمانے میں معظم تھے، ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ ان کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، ان کے استاد اور سب سے بڑے عالم۔ ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے۔ امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے، ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ جی۔ امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی تھی، جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے۔ جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو۔ تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیا تو کوئی نہیں کرتا، کروایا ہی جاتا ہے سر، کروایا جاتا ہے، کسی کو کروایا جاتا ہے۔ جس کو آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، جیسے ہی اس کے بعد پیسے آ گئے اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اور وہ اس طریقے سے جو حج کرے گا دوبارہ اگر وہ امیر بھی ہو جائے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں، اجماع ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرا رہے ہیں، اس پہ تو حج فرض ہی نہیں۔ بھئی جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے تو استطاعت پیدا ہوگی اس کے اندر، اس پہ حج فرض ہو گیا، کرے۔ اور یہ جو مشہور ہے جب تک ماں باپ حج نہ کرے اولاد نہیں کر سکتی، جھوٹ ہے۔ جس کے پاس مال ہے اسی پہ حج فرض ہوگا، ماں باپ پہ کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ ماں باپ غریب ہیں تو نہیں کریں گے۔ میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے؟ سنت ہے، وہ جھاگ کے لیے اور وہ صابن کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا تھا، 7 بیری کے پتے لے کے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ 7 بیری کے پتوں۔ اب اس کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے، ٹوتھ برش بھی موجود ہے، اور اب آپ مسواک تلاش کر رہے ہیں۔ چلیں یہ تو مثال علماء کو بری لگے کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مسواک تو سنت ہے نا جی، ٹوتھ پیسٹ والا ثواب نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے صابن سنت ہے یا مٹی؟ مٹی۔ تو کون سے عالم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس؟ ادھر کہیں گے جی صفائی نصف ایمان ہے، اصل مقصد تو صفائی ہے، تو صابن سے ہی کرتے ہیں۔ تو سرکار مسواک کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لے تو اصل مقصد صفائی ہے، پھکیاں نال نہ لیں سر، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا، تو اگر کوئی صابن شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، سوپ وغیرہ، تو ٹھیک ہے کریں۔ کوئی اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں؟ نہیں، فضیلت کوئی نہیں ہے۔ علماء نے کافی فضائل لکھے ہیں کہ جس پہ جادو ہو یہ کر دے فلاں کر دے، ہمیں حدیثوں میں نہیں کہی۔ ہاں یہ اکثر آتا ہے جادو ہے اثرات ختم کرنے کے لیے۔ تو چلیں علماء نے لکھے ان سے پوچھیں۔ امام مقتدیوں کو صف سیدھی کرنے کے لیے عربی میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ صحیح سند سے کوئی ثابت جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا دیں۔ یہی ہے نا، استو واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، صف اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی اور الفاظ بھی ثابت ہیں؟ کیونکہ اکثر عرب کے علماء جو ہے نا وہ اور بھی الفاظ استعمال الفاظ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں ہے، مشکات میں پہلی جلد میں آپ کو صف سیدھی کرنے کا بیان ملے گا، اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صف سیدھی کرواتے تھے، یہ ہے اصل۔ موبائل بند کروانے کے لیے کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ موبائل سائلنٹ کر لیں، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو بھی بولے جائیں ان معاملات میں اصل مقصد یہ ہے کہ صف سیدھی کروانی ہے۔ اس کے لیے پنجابی میں بولیں، اردو میں بولیں، عربی میں بولیں۔ کئی لوگ عربی بولتے رہتے ہیں، پچھلے مفتیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی تقریریں جو ہیں وہ عربی میں نہیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں،
کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اللہ بنو صاف بھی اردو بول کے صدیق رہو نا, عربی کو بول دو, یا عربی بولے اس کے بعد اردو بھی بولے, بات سمجھ نہیں والی بات, لاجیکل.